السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول لمسے جنون کی نیکسٹ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتی ہوں۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں سزا نہیں دے سکتا؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ہاں، تو پیار کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں سزا نہیں دے سکتا۔ شاہمیر مرحا سے کہہ رہا ہوتا ہے، مگر یہ الگ بات ہے کہ وہ سزا بھی میرے پیار کا ہی حصہ ہوگی۔ میری سزا دینے کا سٹائل بھی الگ ہوگا، بالکل میری منفرد محبت کے جیسا۔ وہ آج مرحا کی محبت کو پوری طرح سے پا کر بہت خوش تھا۔ آج اس نے اپنے سارے حق بڑی محبت اور مرحا کی رضامندی سے حاصل کر لیے تھے، اور اپنے جائز حقوق لے کر جو خوشی اس کے اندر تھی وہ اس کے چہرے پر بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ میر پلیز پیچھے اٹھیں، آپ بہت بھاری ہیں۔ مرحا کے اوپر شاہمیر، جو پوری طرح سے پھیل کر لیٹا ہوا تھا، مرحا کی سانسیں دب رہی تھی اس کے بھاری بھرکم وجود کے تلے۔ اوپر سے شاہمیر کی محبت بھری خماری والی باتیں مرحا کو اور بھی شرم سے لال کر رہی تھیں۔ مگر میر کی جان، اس وزن کو اب تمہیں ہر رات، اور ہو سکتا ہے کبھی کبھی دن میں بھی برداشت کرنا پڑ جائے، کیونکہ بہت تڑپایا ہے تم نے مجھے اپنی محبت اور قربت کے لیے۔ وہ مسکراتا ہوا اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے کچل کر اس کے اوپر سے ہٹ گیا۔ وہ صرف اس کے اوپر سے ہٹا ضرور تھا، مگر اپنا مضبوط بازو اس کی کمر میں ڈالے ہوئے اس کو اپنے ساتھ لگا کر لیٹا ہوا تھا۔ اوپر سے ایک ہی چارپائی پر دونوں کے لیے جگہ کم تھی، اسی لیے پہلے شاہمیر مرحا کے اوپر اپنی جگہ بنائے ہوئے تھا، اور اب مرحا شاہمیر کے ساتھ پوری طرح سے چپکی ہوئی لیٹی تھی۔ کچھ تو شاہمیر نے اسے اپنی گرفت میں مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، اور کچھ چارپائی بھی چھوٹی ہونے کی وجہ سے مرحا کے پاس کوئی بھی راہ فرار نہیں تھی۔ میر پلیز مجھے اٹھنے دیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ میر کے بازو کو اپنے اوپر سے ہٹاتی ہوئی اٹھنے لگی۔ میری جان، مجھے بھی بہت زور سے بھوک لگی ہے، پہلے مجھے تھوڑی سی بھوک مٹا لینے دو، پھر تمہاری بھوک مٹانے کا میں بہت زبردست انتظام کر دوں گا۔ اسے واپس کھینچ کر اپنے اوپر ڈالتے ہوئے اس کے سراپے کو بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ارادے بالکل بھی اچھے نہیں تھے، وہ تو کسی اور ہی موڈ میں بول رہا تھا۔ اس کی بھوک کھانے سے مٹنے والی تو بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی۔ میر پلیز پہلے کھانا۔ شاہمیر کی آنکھوں کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ کر مرحا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ وہ زبردستی اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسے تو نہیں جانے دوں گا، مجھے اپنی بھوک مٹا لینے دو، اس کے بعد تمہاری بھوک کا بہت اچھا انتظام کر دوں گا، وہ شرارتی لبوں سے مسکراتا ہوا شوق لہجے میں بولا۔ وہ مرحا کے سر کے پیچھے سے ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈال کر اسے اپنے چہرے پر جھکا چکا تھا، اس کے ریشمی بالوں میں خماری سے منہ چھپا رہا تھا۔ میر، پوری رات آپ نے اپنی بہت بھوک مٹا لی ہے، اب پلیز میری بات سنیں۔ میر کی خراب ہوتی ہوئی ٹون کو دیکھ کر مرحا کی جان نکل رہی تھی۔ مگر جان، میری بھوک مٹی نہیں ہے نا، مسئلہ تو یہ ہے۔ وہ شرارتی ہوتا ہوا مرحا کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پلیز، مجھے سچ میں بہت بھوک لگی ہے۔ شاہمیر نے گزری ہوئی رات مرحا سے اپنی محبت کے ایک ایک منٹ کا حساب بڑی اچھی طرح سے برابر کیا۔ اب مرحا میں شاہمیر کی شدتوں کو سہنے کی بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ وہ تقریباً منت کرنے والے انداز میں اسے روک رہی تھی۔ شاہمیر کو اس کی چھوٹی سی جان پر ترس آنے لگا تھا، وہ جس طرح سے منت کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ شاہمیر نے اپنے دل پر جبر کرتے ہوئے اپنے بے لگام جذباتوں کو روک کر میر کی جان کی بھوک مٹانے کا انتظام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اوکے، فریش ہو جاؤ، میں ناشتے کا انتظام کرتا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی کمر پر گرفت ڈھیلی کر دی۔ اپنی جان چھوڑتے ہی مرحا فوراً سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ چارپائی کے پاس پڑی ہوئی اپنی چپل پہنتے ہوئے جلدی سے جا کر سامنے پڑی ہوئی کرسی سے اپنی چادر کو اٹھاتے ہوئے خود کو کور کرنے لگی، کیونکہ اس کے گلے میں شاہمیر کی شرٹ تھی۔ وہ گہری نظروں سے مرحا کے
خلیے کو دیکھ کر اپنے انابی لبوں سے مسکرا رہا تھا۔ اس کی نظر شرٹ کے کھلے 2 بٹنوں پر تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی نظر اس کی خوبصورت سراپے پر جاتی، میرا خود کو چادر میں کور کر چکی تھی۔ وہ جھٹکے سے چارپائی سے اٹھ کر مسکراتا ہوا اس کی جانب چلتا ہوا آیا۔ میری جان، اب تو شرم کے سب پردے گر چکے ہیں۔ اب خود کو یوں چھپا کر کیوں مجھے اور بہکا رہی ہو؟ اس کی پشت پر سینہ لگا کر گال کو چومتے ہوئے اس کے حیا کے رنگوں سے لال چہرے کو بڑے غور سے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ چلو جلدی سے فریش ہو جاؤ، بلکہ مجھے ہی ہینڈ پمپ چلانا پڑے گا تو میں ہینڈ پمپ اپنی شرطیں تم پر لاگو کرتے ہی چلاؤں گا، اور میری شرط یہ ہے کہ ہینڈ پمپ چلانے والے خدمت گزار بندے کو آپ اپنی خوبصورتی سے محروم نہیں رکھیں گی۔ میر پلیز تنگ نہیں مت کریں۔ شاہ میر کی باتوں سے لال ہوتی ہوئی میرا نے چیخ کر اسے دروازے سے باہر کی جانب دھکیل دیا۔ ہا ہا ہا، وہ کہنکا لگا ہنستا ہوا ہینڈ پمپ سے واش روم میں پانی کا انتظام کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ میر، آپ کتنے بے شرم ہیں۔ میرا شرماتے ہوئے روم کا دروازہ بند کر کے اپنے کپڑے چینج کر رہی تھی۔ میرا نے دماغ میں سوچا۔ پیاس کی شدت سے میرب کی آنکھ فجر کی اذان پر خود بخود ہی کھل گئی۔ اب میرب کا سین آ گیا ہے۔ میرب نیند کی خماری میں آنکھیں ملتی ہوئی بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بے اختیار اس کی نظر شاہ کی جگہ پر گئی جو خالی تھی۔ اس کی نظر جلدی سے سامنے لگی ہوئی گھڑی پر گئی جو اس وقت صبح کے 4 بجا رہی تھی۔ مطلب میں اتنی گہری نیند میں سو رہی تھی کہ مجھے شاہ کے جانے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میرب کا چہرہ ایک دم سے مرجھا گیا تھا۔ میرب نے شاہ سے بات کرنے کے لیے جلدی سے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا تو اس کی نظر فون کے نیچے پڑے ہوئے پیپر پر گئی۔ اس نے فون چھوڑ کر پیپر اٹھا لیا جس پر شاہ کی تحریر تھی۔ السلام علیکم جان شاہ، مجھے پتہ تھا میری جان اٹھتے ہی سب سے پہلے مجھ سے بات کرنے کے لیے فون اٹھائے گی، مگر میں اس وقت فلائٹ پر ہوں تو میں فون نہیں اٹھا پاؤں گا۔ تو جان شاہ، تم نے پریشان نہیں ہونا اور اسٹریس تو بالکل نہیں لینا۔ اپنا اور ہمارے بیبی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ یہ تمہارے شاہ کا حکم ہے۔ میں نے تمہارے لیے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے، تمہارے فون میں سیو ہے، اس کو دیکھ لینا، کیونکہ تمہارے لیے یہ 2-3 گھنٹے بہت مشکل ہوں گے، تو تم میری ویڈیو دیکھ کے تم اور بیبی مجھے اپنے پاس ہی محسوس کرنا۔ اور اپنے دل کے سکون کے لیے میں تمہارے سوئی ہوئی کی ویڈیو بنا کر لے آیا ہوں، جسے دیکھ کر میں اپنے دل کو سکون دوں گا، اور جیسے ہی پلین لینڈ ہوگا تو میں تم سے ہی بات کروں گا، اور اٹھتے ہی تم نے اورنج جوس پینا ہے اور اچھے سے ناشتہ بھی کرنا ہے، اور میڈیسن لے کر اپنے روم میں ہی اچھے سے آرام کرنا ہے، اور مہک سے تو بہت زیادہ دور رہنا ہے۔ جان شاہ، آئی لو یو۔ میرب پڑھ کر بہت خوش ہو گئی۔ شاہ کی فکر اور محبت بھری باتوں سے اس کے دل نے ایک زور کی بیٹ مس کی تھی۔ اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا اٹھا کر شاہ کی ویڈیو اوپن کی، اپنا موبائل اٹھا کر شاہ کی ویڈیو اوپن کی۔ ہاں جی، میرا چہرہ دیکھ کر میری جان کے چہرے پر سمائل آ گئی ہے۔ ویڈیو شروع ہی شاہ کی اس بات سے ہوئی تھی، اور سچ میں شاہ کا چہرہ دیکھتے ہی میرب کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اب تم یہ سوچ رہی ہوگی کہ مجھے کیسے پتہ چلا کہ تمہارے چہرے پر سمائل آ گئی ہے؟ سچ میں میرب یہی تو سوچ رہی تھی۔ تو میری جان، مجھے اپنی جان شاہ کے دل کی ہر بات کا پتہ ہے۔ جیسے میری جان کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور میرے لبوں کی سمائل کی وجہ تم ہو، اسی طرح میری جان کے دل میں بھی صرف میں ہوں۔ اس کے لبوں پر ہنسی کی وجہ بھی اس کا شاہ ہے۔ آئی لو یو۔ اپنا خیال رکھنا۔ میں بہت جلد تم سے کال پر بات کرتا ہوں۔ شاہ کی ویڈیو کو میرب نے پتہ نہیں کتنی بار دیکھا تھا۔ اپنے لب اسکرین پر لگی ہوئی شاہ کی پکچر کو بڑی شدت سے چوم لیا۔
شاہ آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ میری جان ہیں۔ آپ کو نہیں پتہ میں خود کو کتنی خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے نصیب میں لکھا ہے، اور آپ کی محبت بھی صرف اور صرف میری ہے۔ شاہ تصویر میں بے حد خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ وائٹ کلر کا کرتا شلوار پہنے ہوئے کھڑا، گلے میں بلیک کلر کا سٹرولر ڈالا ہوا تھا۔ کھلے ہوئے 2-3 بٹنوں سے نظر آتی ہوئی اس کی کسرتی چھاتی خوبصورت ہونے کے ساتھ شاہ کے پکچر سیکسی بھی لگ رہی تھی۔ شاہ پکچر میں بہت ڈیشنگ نظر آ رہا تھا۔ اس خوبصورت مغرور چہرے پر ہلکی سی اسمائل قیامت ڈھا رہی تھی۔ پکچر میں وہ اتنا خوبصورت نظر آ رہا تھا، کوئی بھی دیکھتا تو اس کی نظر اش کر اٹھتی۔ جیسے اس کی دیوانی میرب اس وقت شاہ کی پکچر کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے آنکھیں بند کر کے اپنے شاہ کو اپنے پاس فیل کر رہی تھی۔ فریش ہو کر مرحا روم میں چلی گئی۔ اب مرحا کا سین آ گیا ہے، مرحا اور شاہ میر کا۔ اور شاہ میر باہر سین میں کھڑا ہوا بارش کے بعد نکلنے سورج سے نکھرے دن کی دھوپ میں خود کو کافی فریش محسوس کر رہا تھا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہ گاؤں مجھے اتنا راس آئے گا تو سچ میں عاصم والا کیس چھوڑ کر پہلے ہی مرحا کو لے کر یہاں آ جاتا۔ میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ گاؤں میں آتے ہی مجھے اتنا بڑا سرپرائز ملے گا۔ وہ اپنی گزری ہوئی خوبصورت رات کو سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ اپنے حوالدار کا نمبر ملا رہا تھا تاکہ وہ مرحا اپنے لیے ناشتہ منگوا سکے۔ اسے احساس تھا کہ وہ مرحا کی نازک سی جان کو وہ بہت ہلکان کر چکا ہے، اب اسے انرجی کے لیے کھانے کی سچ میں بہت ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ حوالدار شاہ میر کا فون اٹھاتا، گھر کے باہر والے دروازے کی کنڈی کھٹکنے لگی۔ شاہ میر نے فون کال کاٹتے ہوئے دروازے کی جانب میں قدم بڑھائے۔ شاہ میر نے دروازہ کھولا تو سامنے گاؤں کی کچھ عورتیں ناشتہ لے کر آئی تھیں۔ انہوں نے بڑے ادب سے شاہ میر کو سلام کہا۔ شاہ میر نے بھی بڑے اخلاق سے وعلیکم السلام کہا تھا۔ صاحب جی، ہم آپ اور آپ کی بیوی کے لیے ناشتہ لے کر آئے ہیں، ایک عورت نے ٹوٹی پھوٹی سی اردو میں کہا۔ گاؤں میں پڑھی لکھی عورتیں بہت کم تھیں، اس لیے لوگوں کو اردو بولنے کا زیادہ شعور نہیں تھا، مگر ان کے خلوص اور محبت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ آپ نے کیوں زحمت کی، پلیز ہم لوگ کھانا ارینج کر لیتے۔ شاہ میر کو یوں گاؤں کے لوگوں سے اپنی خدمت کروانا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں سر، آپ اتنی دور سے اپنی بیوی کو لے کر ہماری